اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ کے خدمت میں پیش ہونے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں آپ کے پسندیدہ پروگرام احکام اسلامی کو لے کر۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ آئیے آپ کے سوالوں کا گلدستہ پیش کرتے ہیں ان کی خدمت میں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی لڑکا جو فوٹوگرافر ہے اور کسی لڑکی کے ایونٹ میں اس کی شادی کی پکچرز کو لے کر پروفیشنل طور پر استعمال کر سکتا ہے جو حجاب میں نہ ہو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ دیکھیں، نامحرم خاتون کی تصویر لینا یا اپنے پاس محفوظ رکھنا یا اس کو دوسری جگہ لے جانا یہ شرعاً جائز نہیں ہے، نہ اس کی طرف دیکھنا جائز ہے اور نہ ہی اس کی تصویر کھینچنا جائز ہے اگر وہ حجاب میں نہیں ہے۔ اگر حجاب میں ہے تو اس کی تصویر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ خود اس کے لیے آمادہ ہے، لیکن اس کو کہیں اور استعمال بغیر اس کی رضامندی کے نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ عام طور سے لوگ اس طرح سے خصوصاً جو ایونٹس ہوتے ہیں اس میں اس طرح سے سوچتے ہیں کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن شرعاً وہ ایک مسئلہ ہے اور اس سے احتیاط کرنا ضروری ہے۔ بہت شکریہ آغا۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہماری آلسی اور سستی ہمیں بہت آگے نہیں لے جا پا رہی، یہ عادتیں ہمیں آگے بڑھنے بھی نہیں دیتی، سو پلیز ہمیں اس کا جواب دیں کہ ہمیں معصومین علیہ السلام کی حدیث کو نظر میں رکھتے ہوئے اپنے آپ کو کیسے آگے بڑھائیں اور اس آلسی اور سستی کو کیسے دور کریں۔ دیکھیے، جہاں تک آلس، انہوں نے خود ہی کہہ دی اپنی بات کہ آلس ان کو آگے نہیں بڑھنے دے رہی ہے۔ معصوم نبی علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا کہ مومن آلسی نہیں ہوتا، مومن متحرک ہوتا ہے، عمل انجام دیتا ہے۔ نبی امام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس کے 2 دن ایک جیسے ہوں اس نے نقصان کیا، کیونکہ بالآخر اس کا ایک دن اس کی زندگی سے کم ہو گیا۔ یعنی ہر دن انسان کو ایک قدم آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اب چاہے وہ علم کے لحاظ سے ہو، معرفت کے لحاظ سے ہو، کسب و کار کے لحاظ سے، اس کو کل سے بہتر آج کرنے کی ضرورت ہے، اور آج کل کے دن جو آنے والا ہے اس کو آج سے بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اپنے آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اپنے مائنڈ کو خود سے اور اپنے نفس کو خود سے سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم اسی طرح سستی کرتے رہے تو ہم زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اگر ہم اپنا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم امیر المومنین کے ماننے والے ہیں اور ائمہ علیہم السلام کے ماننے والے ہیں، تو امیر المومنین کو آلسی لوگ پسند نہیں ہیں۔ تو یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے کہ مومن عمل انجام نہ دے سکے، لہٰذا اس سے دوری اختیار کریں، اپنے آپ کو اپنی پسند کی چیزوں میں مشغول کرنے کی کوشش کریں اور دھیرے دھیرے اپنے آپ کو عادت ڈالیں کہ وہ اس آلس سے باہر آ سکیں اور متحرک ہو کر ایک فرد جو بہت وظیفہ شناس فرد ہو، ایک سماج میں حیثیت رکھنے والا فرد، اپنا اثر رکھنے والا فرد بن سکے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم آغا، مجھے جاننا ہے کہ کیا خواتین کھڑے ہو کر غسل کر سکتی ہیں یا نہیں؟ جہاں تک غسل کرنے کا سوال ہے، خواتین کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جس طرح مرد کھڑے ہو کر بیٹھ کر کسی بھی طرح سے غسل کر سکتا ہے، اسی طرح خواتین بھی بیٹھ کر اور کھڑے ہو کر غسل کر سکتی، شرعاً کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ البتہ بہتر ہے، حکمہ کے لحاظ سے ترجیح دی گئی ہے کہ چاہے مرد ہو چاہے خاتون بیٹھ کر غسل کریں، تو اس سے کافی حکیمی طور سے فائدے ان کو ہو سکتے ہیں، لیکن شرعاً کوئی مسئلہ نہیں ہے، کھڑے ہو کر دونوں لوگ غسل کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ ان کا سوال بھی اسی سے ملتا جلتا ہے، کیا کھڑے ہو کر آج کل یورینل جو بنے ہوئے ہیں اس میں پیشاب کیا جا سکتا ہے؟ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی کراہت بہت شدید ہے اور اس سے بہت سے نقصانات ہیں، من جملہ جو بہت سے پریشانیاں مردوں کو چاہے 40+ اور 50+ میں جانے کے بعد ہوتی ہیں، وہ پریشانیاں بھی کھڑے ہو کر استنجا کرنے میں اور پیشاب کرنے میں بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے اگر انسان اس طرح سے عمل انجام دے، لہٰذا انسان کو بیٹھ کر ہی پیشاب کرنا چاہیے۔ اگر کھڑے ہو کر انجام دے رہا ہے تو اس نے کراہت کیا ہے، البتہ حرام نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے اس میں نجاست کی بہت زیادہ امکانات ہوتے ہیں اور چھینٹیں آپ کے بدن کے کہیں پہ بھی پہنچ سکتی ہیں، لباس میں بھی کہیں پہنچ سکتی ہیں، لہٰذا اس چیز سے اجتناب کرنا بہت ضروری ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال، السلام علیکم، جو عورتوں کے پیریڈز کے ایام میں نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، کیا ان کی قضا کرنا واجب ہے؟ اس کے لیے رہنمائی فرمائیں۔ نہیں، وہ خواتین کی وہ نمازیں جو خواتین کی ایام حیض میں یا ایام نفاس میں چھوٹ جاتی ہیں اور عبادت ان پر ساقط ہوتی ہے، اس کی قضا ان پر واجب نہیں ہے۔ اور البتہ روزے جو چھوٹیں گے، اگر ماہ رمضان میں
اس مثال کے طور کے اوپر حیض آیا ہے اور کچھ دن روزے نہیں رکھ سکیں یا نفاس کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکیں تو بعد میں وہ روزوں کی قضا کریں گی، لیکن نماز کی کوئی قضا نہیں ہے۔ مولانا صاحب، کیا کسی مرجع کے انتقال کے بعد اس پر نوحہ پڑھ سکتے ہیں؟ اس کا جواب دے دیجئے، جزاک اللہ والسلام۔ دیکھیں، کسی کے لیے بھی نوحہ یا ندبہ کرنا عام طور سے جائز نہیں ہے، مگر یہ کہ کوئی ایسی شخصیت جس کا نقصان اسلام کا نقصان یا مومنین کا نقصان ہو۔ لیکن عام طور سے جو نوحے پڑھے بھی جاتے ہیں وہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں پڑھے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو سسٹم ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے غم کو ائمہ کے غم سے ملاتے ہیں اور اپنی خوشی کو ائمہ کی خوشی سے ملاتے ہیں۔ لہٰذا اگر کسی کے مرنے پر کوئی نوحہ ہوتا بھی ہے تو ہم سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا نوحہ یا کربلا کے دیگر شہداء کا نوحہ پڑھتے ہیں۔ لیکن اگر خاص کسی شخص کے مورد نظر شعر پڑھنا بھی چاہتے ہیں اور تعزیت اور تسلیت پیش کرنا چاہتے ہیں تو عام لوگوں کے لیے تو کراہیت ہے، لیکن علماء اور اس طرح کے افراد جنہوں نے خدمت کی ہے، جن کا جانا قوم کا نقصان ہے، اس کو کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن عام طور سے مومن کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنے غم کو سید الشہداء کے غم کے ساتھ ملائے اور ان کے غم کو اپنے غم پر ترجیح دے کر جب نوحہ کرنا چاہے، گریہ کرنا چاہے تو سید الشہداء اور ان کے اوپر پڑھنے والے مصائب کو یاد کرے۔ یہی ہمارا دستور ہے اور یہی محبت کا تقاضا ہے۔ جزاک اللہ۔ یہ بھی سوال ملتا جلتا ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ صبر کیا یہ ہے کہ کسی کے مر جانے کے بعد بالکل گریہ نہ کیا جائے، اور اگر گریہ کیا بھی جائے تو کس انداز میں؟ کیا اپنے سر و سینوں کو پیٹ لینا جائز ہے یا؟ دیکھیں، گریہ کرنے سے منائی نہیں ہے اسلام میں۔ گریہ ایک طبیعی چیز ہے۔ جب انسان کے لیے کوئی چیز تکلیف دہ ہوتی ہے تو اس کو قدرت نے ایک طاقت یہ دی کہ وہ گریہ کر کے اپنے آپ کو ہلکا کر سکتا ہے، اور گریہ طبیعی طور کے اوپر کوئی حرج اس میں نہیں ہے، شرعاً بھی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ صرف ایک چیز سے ممانعت کی گئی ہے کہ اپنے آپ کو اس طرح سے ہلکان و پریشان کرنا کہ لوگ کہیں کہ یہ انسان صبر نہیں کر رہا ہے، یا اپنے بالوں کو نوچنا، عورتوں کا مثال کے طور پر اپنے بالوں کو نوچنا، یا اپنے آپ کو اس طرح سے پیٹنا کہ زخمی ہو جائیں کسی شخص کے لیے، یہ صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا گریہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، آنسو بہانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اپنے غم کا اظہار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور مثال کے طور پر اگر کسی کا باپ اس دنیا سے چلا گیا ہے، کسی کی ماں خدا نہ کردہ اس دنیا سے چلی گئی، یا کسی کی اولاد اس دنیا سے چلی گئی، تو وہ اپنے غم اور غصے کا اظہار کر سکتا ہے، یعنی اس کی جو تکلیف ہے اس کو اظہار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایسے جملے کہنا جو خدا کی شان کے خلاف ہو، یا فرمان خدا کے خلاف ہو، یا قضاء و قدر الہی کے خلاف ہو، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آقا، یہ بہت اچھا آپ نے ایک موضوع بھی دیا کہ مثلا کوئی شخص ہے جذبات میں آ گیا، وہ نہیں روک پایا اور اس نے کچھ ایسے کلمات کہہ دیے خدا کی شان میں اور اس کے قانون کی شان میں، اس طریقے سے ہوتے جو کہ کچھ لوگ کہہ بھی دیتے ہیں، تو کیا اس کا کفارہ کیا ہے؟ کیسے اس کو توبہ کیا؟ اولاً تو اسے توبہ کرنی چاہیے، کوئی خاص کفارہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے اسے توبہ کرنی چاہیے، اپنے الفاظ پہ نادم ہونا چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے۔ اگر ہو سکے تو اپنے صدقہ بھی نکال سکتا ہے، لیکن خود اپنے آپ میں اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، مگر یہ کہ کچھ ایسی چیز کا انجام دیا تو پھر اسے حاکم شرع سے رجوع کرنا چاہیے اس مسئلے میں۔ لیکن آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ وہ اولاً تو پشیمان ہو اور بارگاہ الہی میں توبہ کرے اور استغفار کرے۔ اگر میں جہاں جاب کرتا ہوں، ایک دن وہاں پر ایک لڑکی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ برہنہ تھی، یعنی اتنے بہت کم کپڑے پہنے ہوئے تھی، تو کیا میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور اسپتال پہنچایا، تو یہ کیا گناہ میں ملوث سمجھا جائے گا، یا میں نے گناہ کیا، یا میں نے جو عمل انجام دیا وہ بہتر تھا یا نہیں؟ کہ دیکھیں، حکم شرعی جو ہوتا ہے وہ نارمل کنڈیشنز کے لیے ہوتا ہے، یعنی ایسے نارمل کنڈیشن میں ایک محرم کا ایک نامحرم کو بدن کو ہاتھ لگانا، اس کو چھونا، اس سے بات کرنا، یہ منع ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب ایمرجنسیز آتی ہیں تو بہت سے قوانین جو ہیں ان میں رعایت دے دی جاتی ہے۔ مثلا اگر کوئی اور وہاں نہیں ہے، یا کوئی خاتون اس کو نہیں اٹھا سکتی ہے، یا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے اس کو بچانے کا، اس کی جان بچانے کے لیے سوائے اس کے کہ اس کو ہاتھ لگایا جائے یا اس کو اپنی گاڑی میں بیٹھا کر ہاسپٹل یا کلینک تک پہنچایا جائے، تو اس میں امر میں کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ مومن کی کسی کی بھی جان بچانا مومن مسئلہ نہیں ہے، کسی بھی کی بھی جان بچانا ایک ایسا فریضہ ہے کہ جس کے لیے نماز تک توڑی جا سکتی ہے۔ لہٰذا اس عمل کو انجام دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سچویشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر وہاں کوئی اور طریقہ نہیں ہے اس کو مدد کرنے کا، تو جو بھی طریقہ ممکن ہے اس کو انجام دیا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔ ان کا سوال ہے کہ فکس ڈپازٹ کو بینک میں رکھا جا سکتا ہے، یہ حرام ہے یا حلال؟
اپنی رقم کو کہیں بھی رکھنے میں اگر محفوظ کرنا ہے، مثال کے طور پر فکس ڈپازٹ میں اس لیے رکھ دیا گیا کہ میں اس کو زیادہ استعمال نہ کر سکوں، تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر اس پہ کوئی، جیسے کہ عام طور سے بینک کا سسٹم ہے کہ اگر اس کے اوپر وہ انٹرسٹ دیتے ہیں تو اس انٹرسٹ پہ فوراً خمس نکالنا پڑے گا. یہ پیسہ بھی اگر آپ کی ضرورت سے زیادہ کا ہے اور سال اس پر گزر جائے تو آپ کو اس کے اوپر بھی خمس دینا پڑے گا. بہت بہت شکریہ قبلہ. السلام علیکم. علیکم السلام. ذی الحج کے مہینے میں بال، ناخن ایکسیکٹرا کاٹنے کے بارے میں شیعہ پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ ممکن ہے کہ ان کو اس بات سے خلط ہو گیا ہو مبحث، یعنی تھوڑا سا شک ہو گیا ہو کہ حج کے مسئلے میں، حج کے لیے جو انسان حج کرنے جا رہا ہے اس کے لیے بہتر ہے کہ ماہ ذیقات سے یعنی ایام حج سے اپنے بال اور ناخن کو چھوڑ دے تاکہ وہ اعمال کو صحیح سے کاٹ سکے یا اس کو تقصیر کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ صاف نہ رہے. مثال کے طور پر اگر کسی کے ناخن گندے ہو جاتے ہیں تو اس کو کاٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن عام انسان جو حج کرنے نہیں گیا اپنے گھر میں، وہ کسی بھی مہینے میں اپنے ناخن کاٹ سکتا ہے، اس کی کوئی ممانعت نہیں. البتہ بہتر ہے کہ انسان پنجشنبے یعنی جمعرات اور جمعے میں اپنے ناخن کو اور اپنے بالوں کو سنوارا کرے. یہ مستحب عمل ہے، یعنی اس سے برکات زیادہ ہیں، خصوصاً رزق و روزی میں برکت کا سبب بنتا ہے. اور بہت سے علماء نے تاکید کی ہے کہ مثلا پنجشنبے کے دن اپنے انگلیوں کے ناخن یا پیر کے ناخن اگر کاٹے تو اس طرح سے کاٹے کہ دونوں یہ چھوٹی انگلیاں جو ہیں جس کو ہم چنگلی کہتے ہیں، اس کے ناخن کو چھوڑ دے اور جمعے کے دن ان کو کاٹے تاکہ دونوں دن کا ثواب اسے مل جائے. لیکن اگر کسی اور دن بھی اس نے کاٹ لیا تو شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے، بہتر ہے اس کے لیے. البتہ بہتر ہے کہ حج کے بارے میں مثلا ظاہر سی بات اس سوال سے بالکل منسلک ہو گیا. وہ حج کے دوران وہ احرام کے بعد وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو خصوصاً حرام ہو جاتی ہیں؟ دیکھیے، حالت احرام چاہے وہ حج کا ہو چاہے وہ عمرے کا ہو، اگر انسان حالت احرام میں چلا گیا یعنی اس نے احرام باندھ لیا، چاہے حج کے لیے باندھا، چاہے عمرے کے لیے باندھا، چاہے مستحب حج کے لیے باندھا ہو، چاہے واجب حج کے لیے باندھا ہو، چاہے مستحب عمرے کے لیے باندھا ہو، چاہے واجب عمرے کے لیے باندھا ہو، اگر اس نے حالت احرام کو یعنی احرام کو باندھ لیا تو پھر اس کے اوپر کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. من جملہ ازدواجی تعلقات کو قائم کرنا حرام ہو جاتا ہے، اور بال کا کاٹنا، ناخون کا کاٹنا، بدن سے بال کو اکھاڑنا، بدن پہ زخم لگانا، بدن میں کوئی بھی ایسا کام کرنا جس سے خون جاری ہو جائے، یہ کام جائز نہیں ہے. اسی طرح آئینے کی طرف دیکھنا بھی منع ہے، شکار کھیلنا منع ہے، عقد کرنا منع ہے. عقد کے اندر شرکت کرنا بھی صحیح نہیں، یعنی کسی اور کے لیے عقد پڑھنا بھی صحیح نہیں ہے. اپنا عقد کرنا بھی منع ہے، دوسرے کے لیے عقد کا صیغہ جاری کرنا بھی صحیح نہیں، یعنی عقد نکاح جائز نہیں ہے. اسی طرح خوشبو کا لگانا اور خوشبودار بدن کے، اور اسی طرح مثال کے طور کے اوپر یہ جو خانے کا، اگر آپ مسجد الحرام میں جب داخل ہو جائیں، یعنی حرم میں جب داخل ہو جائیں، کیونکہ مسجد الحرام تو ایک خاص حصہ ہے، حرم کے حدود جو ہیں وہ مکے سے تھوڑا باہر سے ہی شروع ہو جاتے ہیں. ان حدود میں جو پیڑ ہیں، پودے ہیں، ان کو اکھاڑنا اور جانوروں کا شکار کرنا ان حدود میں جائز نہیں ہے. لہٰذا انسان جو اس نے احرام باندھا ہے اسے ان چیزوں سے اجتناب کرنا ضروری ہے. رونا اور ہنسنا، اس کے بارے خود میں اپنے آپ میں رونا اور ہنسنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اس طرح سے ہنسنا کہ امور دنیا پر رونا یا امور دنیا میں اس طرح سے ہنسنا کہ انسان جو ہے وہ قہقہا لگا، یہ منع کیا گیا، مکروہ ہے لیکن حرام نہیں ہے. اور اسی طرح دانت اکھڑوانا، آپ کی بات پہ ہنسنے پہ یاد آ گیا کہ دانت اکھڑوانا یہ جائز نہیں، یعنی خود خون بدن سے کسی بھی طرح سے خون نکالنا جائز نہیں ہے. اس کام کو انجام حالت احرام میں نہیں دیا جا سکتا. بہت بہت شکریہ آقا. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ کیا خاتون اپنی وائس کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر سکتی ہے جس میں نوحہ، قصیدہ، منقبت یا دیگر اس طرح کی چیزیں ہوں کہ جو شریعت کے طور پر جائز ہوں، اس کی وائس کا چہرہ اس کا نہ دکھایا جائے؟ خود اپنے آپ میں آواز کا فی نفس سے کوئی مشکل نہیں ہے، مگر یہ کہ اس آواز کے نتیجے میں کوئی فساد میں مبتلا ہو یا کوئی گناہ مبتلا ہو تو اس پہ اشکال کیا گیا ہے. وَإِلَّا اپنے آپ میں اگر چہرہ نہیں ہے اور لوگ مشخص نہیں کون ہے تو آواز کو ڈالنا یا مثلا نوحہ ہے یا منقبت ہے یا اس طرح کوئی مسئلہ کوئی اشکال نہیں ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم. یہ بتائیں کہ اگر وضو کرتے وقت پینٹ پہ پانی کی بوند گر جائے یا پھر چھینٹے آ جائیں زمین سے پڑ کر اوپر، تو کیا وہ کپڑا نجس ہو جائے گا؟ اس کو پہلے پاک کرنا ہوگا پھر وضو کرنا ہے؟ اس کے بارے میں رہنمائی کریں. نہیں، اگر مثال کے طور کے اوپر آپ کے لباس پر کوئی چیز گر گئی، پانی گر گیا، تو پانی نجس نہیں ہوتا. نجاست جب تک ثابت نہ ہو کہ یہ نجس ہے، مثال کے طور پر آپ وضو کر رہے تھے، زمین پہ پانی گرا، وہ پانی اچھل کے آپ کے پینٹ پر آ گیا یا آپ کے لباس پر آ گیا، تو نجس نہیں، مگر یہ کہ اس پہ نجاست ہو، آپ کو 100% یقین ہوگی وہ نجس ہے. وہ الا اپنے آپ میں اگر فرش سے کوئی چیز چھینٹ
چھینٹ اڑ کے آپ کے پیر پہ یا بدن پہ لگ رہی ہے تو وہ نجس نہیں ہوتی. ارگل بالفرض کوئی نجاست ہے، یعنی یقین ہے آپ کو کہ یہ جو چھینٹیں ہیں یہ نجس ہیں اور میرے بدن پہ یا مثال کے طور پہ لباس پہ لگ گئی ہیں، تو وضو صحیح رہے گا لیکن نماز پڑھنے کے لیے اس لباس کو بدلنا پڑے گا. لیکن میں پھر تاکید کر رہا ہوں کہ 100% یقین ہونا چاہیے کہ یہ نجس ہے. لہٰذا باتھ روم کے فرش پر سے جو پانی اچھل کے آپ کے پینٹ پہ لگ رہا ہے وہ نجس نہیں ہے جب تک اس کے اندر کسی نجاست کے شامل ہونے کا یقین ہم کو نہ ہو جائے. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس مادی دنیا میں اپنے نفس کو کیسے قابو میں رکھیں اور گناہوں سے کیسے بچیں؟ کوئی دعا ہو تو بتائیں مولانا. دیکھیں، دعا کے ذریعے سے انسان صرف مدد طلب کر سکتا ہے بارگاہ الہی میں، اور خداوند عالم یقیناً مدد کرتا ہے، لیکن ان کی مدد کرتا ہے جو خود سے صحیح اور کوشش کرتے ہیں. اگر انسان اس دنیا میں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے، بہت سی دعائیں ہیں، تعقیبات جو نماز کے بعد کی مصباح میں شیخ نے نقل کی ہیں، وہ تعقیبات یعنی نماز صبح کے بعد کی تعقیبات، ظہر اور عصر و مغرب اور عشاء کے بعد کی تعقیبات، قرآن کی تلاوت، اور اپنے آپ کو اس آخر الزمان میں محفوظ رکھنے کے لیے کچھ دعاؤں کی تاکید ہوئی ہے. خصوصاً تعقیبات میں، نماز کی تعقیبات میں اگر آپ جا کر دعا کی کتاب میں دیکھیں گے تو کچھ تعقیبات ہیں جو ہر نماز کے بعد مشترک ہیں، ان کی تلاوت سے انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے. لیکن یہ دعا ایک مرحلہ ہے. اصل مرحلہ انسان کا اپنے آپ کو نفس کے اوپر کنٹرول کرنے کی کوشش کرنا ہے. یعنی ہر عمل سے پہلے انسان یہ دیکھے کہ یہ عمل شرعاً صحیح ہے یا نہیں ہے. بارگاہ الہی میں اس عمل کو انجام دینے کے بعد جواب دہ ہوں تو میں کیا جواب دوں گا. دھیرے دھیرے اپنے آپ کو اگر انسان ہر سوال کے بعد عمل کرنے کی کوشش کرے اور ہر عمل کرنے سے پہلے اپنے آپ کو خود ہی کٹگرے میں کھڑا کر کے سوال کرے کہ یہ صحیح ہے یا غلط، تو دھیرے دھیرے وہ اپنے آپ کو اس لائق بنا لے گا اور ایک سسٹم بن جائے گا اس کے اندر، آٹومیٹکلی ڈیولپ ہو جائے گا کہ وہ ہر عمل کو آسانی سے انجام نہیں دے گا جب تک وہ رضا الہی کو اس میں شامل نہ کر لے. بہت بہت شکریہ. میرا سوال یہ ہے کہ کیسے بھی کسی بھی طرح کا الیکٹرانک سامان کو کیسے پاک کریں اگر اس پر نجاست لگ گئی ہو، جیسے موبائل ہوا، ایئر فونز یا اس طرح کے جو اور گیجٹ ہیں، اس کو کیسے پاک کیا جائے؟ دیکھیں، اگر کوئی چیز اس طرح کی نجس ہو جائے، مثال کے طور پہ آپ نے مثال میں دیا کہ ایئر پوڈز ہیں یا ایئر فون ہیں جن میں پانی لگانے کے نتیجے میں وہ خراب ہو جائیں گے، یا موبائل ہے کہ اگر اس کو پانی میں ڈالا گیا تو بالکل ہی خراب ہو جائے گا، کسی کام کرنے میں بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. ان چیزوں سے آپ پرہیز کر سکتے ہیں. یعنی چونکہ خود کسی شے کا پاک کرنا واجب نہیں ہوتا، مگر یہ کہ قرآن ہو، مگر یہ کہ مسجد ہو، کہ اگر وہ نجس ہو جائے تو آپ کو اس کو فوراً پاک کرنا ضروری ہے. باقی چیزوں کا پاک کرنا واجب نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ کسی وجہ سے ضروری ہو جائے. مثلا بدن نجس ہو جائے، فوراً پاک کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن جب نماز کے لیے جائیں گے تو پاک کرنا ضروری ہے. لباس نجس ہو جائے، پاک کرنا واجب نہیں ہے، مگر یہ کہ اس لباس میں نماز پڑھنا چاہیں تو اس کو پاک ہونا ضروری ہے. اسی طرح موبائل ہے، گیجٹس ہیں، نجس ہو گئے، اس کو پاک کرنا ضروری نہیں ہے. اگر پاک کرنے کا کوئی وسیلہ ہے، مثال کے طور پر موبائل پہ کورز ہوتے ہیں یا گارڈز لگے ہوتے ہیں، اگر وہ نجس ہوا ہے، کیونکہ ظاہر ہوتا ہے اگر اس پہ کور ہے تو صرف وہی نجس ہوا ہے، تو آپ اس کور کو نکال کر اس کو پانی سے پاک کر سکتے ہیں، وہ پاک ہو جائے گا. لیکن نہیں، اگر اس پہ کور نہیں ہے یا کور ایسا ہے کہ جو الگ نہیں ہو سکتا، اگر پانی اس میں لگایا گیا تو وہ خراب ہو جائے گا، یقیناً خراب ہو جائے گا، تو اس کو پاک کرنا ضروری نہیں ہے. آپ کو صرف اس سے احتیاط دور رکھنا ہے. مثال کے طور پہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو تو آپ کے پاس نہ رہے، یا آپ گیلے ہاتھ سے اس کو چھو کر اپنے ہاتھ کو نجس نہ کریں، اور نماز کے لیے جب جا رہے ہو تو اس سے دوری اختیار کریں. وہ الا اپنے آپ میں کوئی حرج نہیں، حتیٰ اگر وہ نماز میں آپ کی جیب میں رکھا ہے تب بھی آپ کی نماز صحیح ہے، کیونکہ وہ لباس کا حصہ نہیں ہے. لیکن اگر احتیاط کرنا چاہیں تو اپنے نماز کے وقت اس کو الگ رکھ دیں، اپنی نماز پڑھیں. اسی طرح ایئر فون ہے، اسی طرح جو بھی چیز ہے، کیونکہ ہر چیز کو پاک کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. لیکن جہاں طہارت شرط ہے وہاں اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے اگر وہ نجس ہو. لہٰذا جو چیزیں پاک نہیں ہو سکتی اور اس کو پاک کرنے میں پانی، کیونکہ پانی کے علاوہ کوئی اور چیز انہیں پاک نہیں کرے گی، لہٰذا پاک کرنے میں اس کا نقصان یا بیکار ہو جائے گی، تو پھر اس کو دور رکھ دیں، اپنی نماز کو ادا کر لیں، اور کسی چیز میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے، وہ نجس رہے، کوئی حرج نہیں ہے. بہت شکریہ. اگر ان کا سوال یہ ہے کہ نماز جنازہ کے لیے کیا جماعت شرط ہے اور اس میں منیمم کتنے لوگ ہونے چاہیے؟
نماز جنازہ میں جماعت کی کوئی شرط نہیں، ایک اکیلا انسان بھی کسی کی نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے، ہاں جب تک کسی نے نہیں پڑھی سب پر واجب ہے، یعنی جتنے افراد کو خبر ہو جائے کہ یہ مومن اور مسلم کا جنازہ ہے سب پر واجب کفائی ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھیں، لیکن اگر کسی ایک نے بھی پڑھ دی تو باقی سب کی گردن پر سے ساقط ہو جائے گا۔ نماز جنازہ ویسے بھی جماعت سے نہیں ہوتی، یعنی اگر آپ کسی کی نماز جنازہ پڑھ لیں ولو امام پڑھا رہا ہو یا کوئی شخص پڑھا رہا ہو تو آپ کا دہرانا ضروری ہے، اگر آپ نے نہیں دہرایا تو آپ نے نماز جنازہ ادا نہیں کی ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے جو افراد نماز جنازہ پڑھاتے ہیں یا ہمارے علماء یا کہ نماز جنازہ پڑھاتے ہیں تو وہ اس کو بلند آواز سے پڑھتے ہیں تاکہ جس کو یاد نہ ہو وہ اس کو دہرا سکے، اور اگر آپ کو پوری لمبی دعائیں یاد نہ ہو تو مختصر دعائیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، نماز صحیح ہے۔ یہ میں نے پہلے بھی سوال کیا تھا یہی کہ وہ ساری تکبیریں، مطلب 3 تکبیریں تو بحمداللہ سبھی کو یاد ہیں، وہ درود اور اس کے بعد جو دعائیں ہیں، لیکن وہ آخر میں جو پڑھی جاتی دعا وہ یاد نہیں ہوتی، اور جو پڑھا رہا ہوتا ہے وہ تیزی سے پڑھا جاتا ہے، تو کیا مکمل یہ 3 تکبیریں ہی کافی ہیں؟ اگر اس کو نہیں، اس کو تکبیریں تو پوری ادا کرنی پڑے، یعنی ٹوٹل 5 تکبیریں ہیں اور 4 ذکر ہیں، جی، تو 5 پہلی تکبیر کے بعد اگر اس کو پورا ذکر یاد نہیں ہے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اتنا کہنا کافی ہے، اور اس کی پہلی تکبیر کی دعا پوری تکرار کر سکتا ہے، اس کو تکرار بھی کر سکتا ہے، لا الہ الا اللہ بار بار کہہ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری تکبیر کے بعد اسے صلوات پڑھنی ہے، اگر اسے پوری صلوات یاد نہ ہو تو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ہی کہنا کافی ہے۔ تیسری تکبیر کے بعد اسے اللہم اغفر للمؤمنین و مومنات کہہ دینا کافی۔ اب چوتھی تکبیر چونکہ طولانی ہوتی ہے اور اس کو یاد نہ ہو کسی کو تو اللہم اغفر لہذہ المیت کہہ دینا کافی ہے۔ 5ویں تکبیر کہہ کے نماز وہ اپنی تمام کر دے گا اور اسے نماز جنازہ پڑھنے کا ثواب عطا ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی اور آپ کے سوالات الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم تک پہنچ رہے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ سوالات کرنے کے لیے ہمارے دیے گئے نمبر پر اپنے واٹس ایپ کے ذریعے، اپنے میل کے ذریعے اور اپنے وائس میسیجز کے ذریعے ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ آئیے کچھ اور سوال آگے خدمت میں رکھتے ہیں۔ علی عباس زیدی غازی پور یو پی سے سوال کرتے ہیں، السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ آج کل کی ینگ جنریشن میں فیملی ممبرز کے ساتھ ساتھ بدسلوکی اور چڑچڑاپن بہت عام ہو گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی پڑھائی کے پریشر میں اس کی وجہ اصل کیا ہے یہ تو نہیں جانتے، لیکن یہی بچے باہر اپنے فرینڈ کے ساتھ بہت ہی اچھے اور خوش مزاجی کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو اس کی خاص وجہ کیا ہے کہ گھر کے ماحول کو ہم کس طریقے سے اچھا اور بہتر بنا سکتے ہیں، جبکہ بزرگ لوگ اپنی بزرگی کو دکھانے کے اس میں کہ میں باپ ہوں یا میں دادا ہوں تو اس انداز میں پیش ہوتے ہیں کہ جیسے وہ پورے گھر کا ماحول نہیں ہو گیا بلکہ کسی راجا کے دربار میں کوئی حاضری لگا رہا ہو۔ دیکھیے انہوں نے اپنی سوال میں ہی جواب دے دیا ہے۔ اسلامی جو طرز فکر ہے اور اسلامی جو طرز زندگی اور تربیت ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ باپ راجہ کی طرح یا بادشاہ کی طرح حکومت کرے یا دادا اس طرح سے کرے۔ بے شک اس کا مرتبہ ہے، وہ خیال رکھتا ہے، ذمہ دار ہے، فائنینشیلی سپورٹ کرتا ہے، ہر طرح سپورٹ کرتا ہے، لیکن راجہ یا بادشاہ نہیں ہے۔ وہ اس کے اوپر ایک امانت ہے جو خداوند عالم نے اس کے حوالے کی اور اس کو اس امانت کا جواب دینا پڑے گا اولاد کی تربیت کے نتیجے میں یا تربیت کر کے۔ لہٰذا یہ بچے اگر خود ہی ایک دفعہ ہوتا ہے کہ بچہ باہر بھی بد اخلاق ہے، گھر کے اندر بھی بد اخلاق ہے تو اس کا مسئلہ دوسرا ہے، لیکن اگر ایک بچہ باہر اچھا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آتا ہے، لیکن گھر میں اس کو کچھ پریشانی ہے تو اس کا مطلب پریشانی گھر کے اندر ہے۔ اس کے لیے جو آج کے دور کی پریشانی وہ ہے انٹریکشن کی کمی ہونا، یعنی بزرگ اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی ذمہ داری کو قبول نہیں کر رہے ہیں، لیکن توقع یہ کرتے ہیں کہ بچہ ایک اچھے مہذب بچے کی طرح ان سے گفتگو کرے۔ اگر ماں اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دے رہی ہے، یعنی تربیت نہیں دے رہی، ممکن ہے دنیا کے سب سے اچھے اسکول میں پڑھا رہی ہو لیکن تربیت نہ دے رہی ہو، یا اس طرح سے گھر میں خود عمل کر رہی ہے یا باپ کر رہا ہے کہ اس بچے کی شخصیت کے اوپر برا اثر پڑ رہا ہے، یا آپس میں انٹریکشن نہیں ہو رہا ہے، بات چیت نہیں ہو رہی ہے۔ آج کی سب سے بڑی پریشانی شاید کسی اور ایپیسوڈ میں بھی ہم نے یہ گفتگو کی تھی کہ ایک کمرے میں 4 لوگ بیٹھے ہیں، سب اپنے اپنے موبائل میں بزی ہیں، تو اس طرح سے کبھی ایک بانڈنگ نہیں بن پائے گی۔ لہٰذا ضروری ہے کہ بچوں کے ساتھ بانڈنگ کریں، ان کی بات کو سمجھیں، ان کے دن بھر کے معاملات میں دخل اس طرح سے دیں کہ ان کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان کی بات کو ترجیح دیں۔ اس بانڈنگ کے نتیجے میں ہی ہم ایک اچھا گھر کا ماحول کریٹ کر سکتے ہیں، اور اپنے آپ کو سرپرست کی حیثیت سے ضرور رکھیں لیکن حاکم کی حیثیت سے نہ رکھیں، دوست بن کر رہیں، یقیناً گھر کا ماحول بہت اچھا ہو جائے۔ بہت بہت شکریہ
یقیناً ناظرین امید کرتے ہیں کہ ہم اس طرح کے سوالات آپ جو بھیجتے ہیں اور ان سوالوں سے رہنمائی بھی ہوگی ان بچوں کی اور ان کے والدین کی بھی. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوتی ہے کچھ سوالوں کے ساتھ، کچھ اور موضوعات کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم عجل ولیک الفرج.